عورت کی زندگی کے اندر عزت و ناموس نہ رہی تو کچھ نہ رہا. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں عورت کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے اس کے بارے میں وضاحت سے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیلات آئیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا نوجوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا اہم کام عزت کی حفاظت کرنا ہے. اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے. اس کو یوں محسوس کرنا چاہیے کہ ہر نامحرم میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے، عمر اس کی کچھ بھی ہو. جس طرح چراغ جل رہا ہوتا ہے اس کو ہوا کے جھونکوں سے خود بچایا جاتا ہے، اسی طرح اس کو ضرورت ہے سمجھنے کی کہ میری عزت کا چراغ، اس کو میں نے لوگوں سے بچانا ہے. ایک نابینا کا واقعہ حضرت جی کئی مرتبہ فرما چکے ہیں. وہ کیا تھا کہ ایک اندھا آدمی رات کے وقت گھڑا لے کے نکلا پانی بھرنے کے لیے، تو اپنے ہاتھ میں اس نے ایک ہاتھ میں چراغ لے لیا، ایک ہاتھ میں گھڑا لے لیا. اندھا ہے، رات کا وقت ہے، چلتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا. تم تو اندھے ہو، نابینا ہو، تمہیں تو دن میں سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی، تم چراغ لے کے پھرتے ہو، یہ تمہیں کیا کام دے گی؟ تم تو ایک اندازے سے چلتے ہو، تمہارا تو اپنا انداز ہے راستوں کو سمجھنے کا، پیمائش کرنے کا، یہ روشنی تمہارے کس کام کی؟ اس بوڑھے نابینا نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، واقعتاً یہ روشنی میرے کسی کام کی نہیں، میرے لیے دن اور رات برابر ہیں، لیکن رات کے وقت میں جب آنکھوں والے باہر نکلیں گے انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ مجھ سے ٹکرائیں گے، میرا گھڑا ٹوٹ جائے گا. یہ چراغ میں نے آنکھوں والوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے نہ ٹکرائیں اور میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے. جس طرح وہ عقل مند اندھا اپنے گھڑے کی حفاظت کے لیے اس نے ترتیب رکھی ہوئی، اسی طرح بچی کو ضرورت ہے کہ ہر آنے والے کو، ہر نامحرم کو دیکھے، سمجھے کہ یہ میری طرف غلط نظر رکھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے. نوجوان عورت کو یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا، یا میں نے کسی سے تنہائی میں باتیں کی یا ٹیلی فون کے اوپر ذرا سا بھی موقع دیا، تو عزت تو میری خراب ہوگی. قیامت کے دن پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں پاک دامن نہ کھڑی ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ بات بچی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ماؤں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. لیکن آج کل کے ماں باپ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے. کھانے پینے کا احتیاط کر لیں گے، اس کے علاوہ کپڑے اوڑھنے پہننے کی کر لیں گے، سواری کی انتظام اپنی استطاعت کے مطابق کر لیں گے. شریعت کی تعلیم دینا ایسے ماں باپ الا ماشاءاللہ رہ گئے، ورنہ کوئی بھی نہیں. اب چند واقعات بھی سن لیجئے کہ صحابہ کرام کا اس معاملے میں کیا معاملہ تھا. ازواج مطہرات یہ کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امہات المومنین. ان کے بارے میں آتا ہے اپنے گھر میں جب بیٹھی ہوتی تھیں تو اپنا چہرہ دروازے کی طرف کر کے نہیں بیٹھتی تھیں،